مجھے وہ رات بھی یاد ہے جب 6 لوگ شہید ہو گئے ہمارے گھر کے سامنے. ابھی تک آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, ابھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ہمارے شہدے کے لیے. میر مرتضیٰ بھٹو غازی تھا اور دانشور بھی تھا, دانشور بھی تھا. اگر وہ زندہ رہتا تھا آج بھی, اگر وہ زندہ رہتا تھا آج بھی, تو پاکستان بالکل ہی الگ ملک ہوتا. ان کے نظریہ کو آگے لے کے جا رہے ہیں جس میں نہ صرف روٹی کپڑا اور مکان شامل تھا مگر اس کے ساتھ بھی پانی, بجلی اور گیس. یہ بھی اس نے وعدہ کی اور ہم بھی یہ وعدہ کریں گے. وہ ہمارے نظریاتی لیڈر ہے اور انشاءاللہ تعالی اس یوتھ ونگ سے ہم پروگرام رکھیں گے, شہید میر مرتضیٰ بھٹو سوشلسٹ اسکول, جس میں ہم ان کے جتنے بھی نظریات تھے وہ ہم آگے لوگوں کو بتائیں گے. کام ہے سب کو جوڑنا, سب کو جوڑنا, ہر قبیلے کو آپس میں جوڑیں, ہر صوبے کو بھی آپس میں جوڑیں. سندھی عوام بہت زیادہ تکلیف میں ہے مگر ساتھ میں بہت سارے لوگ بھی تکلیف میں ہیں. ہمارے بلوچ بہن بھائیوں بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہیں, ہمارے سرائکی بہن بھائیوں بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. ابھی خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا, پورے 3-4 گاؤں بھی تباہ ہو چکے ہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں اور آپ ان کے لیے بھی محنت کریں کیونکہ وہ بھی ہمارے بہن ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم ایک پانی پیتے ہیں اور ہم ایک دھرتی کے رہنے والے ہیں. ایک ہفتے کے اندر میں نے بیان دیا گلگت بلتستان کے ہمدردی میں, پھر دوسرا دن سوات میں سیلاب آیا, میں نے ان کے ہمدردی میں بیان دیا. پھر تیسرے دن کراچی میں سیلاب آیا, میں نے اپنے سندھی کراچی والوں کے ساتھ, چاہے اردو سپیکنگ ہو, سندھی سپیکنگ ہو, پشتو سپیکنگ ہو, اس کا وہ فرق نہیں پڑتا, وہ ہے سندھی, وہ ہے کراچی کے رہنے والے. میں نے ان کے ساتھ ہمدردی میں بیان دیا. پھر میں نے سوچا کہ ہمارے سرکار کدھر ہے, ہماری حکومت کدھر ہے, ہمارے ریاست کدھر ہے, جنہوں نے 2022 میں یہ وعدہ کی کہ اس طرح کے سیلاب کبھی بھی نہیں ہوگا پاکستان میں. وہ کہاں ہے جنہوں نے عالمی اداروں سے کروڑوں لاکھوں ڈالر لیے تھے, کروڑوں اربوں ڈالر لیے تھے تاکہ وہ پاکستان کے عوام کو تحفظ کر سکتے ہیں, تاکہ وہ پاکستان کے عوام سیلاب سے بچا سکتے ہیں. وہ پیسے کہاں گیا؟